بہت سارے لوگوں نے تبصرہ کیا تھا عمران خان صاحب کے نکالے جانے کے بعد کہ ابھی وہ انگلینڈ بھاگ جائیں گے، ابھی وہ کوئی ڈیل بنا لیں گے۔ بہت سارے لوگوں نے تبصرہ کیا تھا کہ جس دن عمران خان کو پڑھ کے انہیں جیل میں ڈال دیا طبیعت سیٹ ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگوں نے تبصرہ کیا تھا کہ عمران خان کی جیل آسان ہے، جب وہ جیل تھوڑی ٹف ہوگی تو وہ نکل جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے یہ سارے مرحلے فلائنگ مارک کے ساتھ پاس کر لیے، آپ ان سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ انہوں نے 500 دن جیل بھی کاٹ لی ہے، انہوں نے فی الوقت تک کوئی ڈیل نہیں بنائی۔ اس میں خیر دو رائے ہیں، ایک رائے یہ کہ ان کو ڈیل آفر نہیں ہوئی، ایک رائے یہ کہ ان کو ڈیل آفر ہوئی ہے ان کی مرضی کی، انہوں نے بنائی نہیں، لیکن 500 دن جیل میں کاٹے ہیں۔ اسی وجہ سے رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں امید نہیں تھی کہ عمران خان جیل کاٹے، لیکن ماننا پڑے گا وہ جیل کاٹا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بندہ 1 سال پاکستان میں جیل کاٹ لیتا ہے نا تو پھر وہ کسی اور ہی لیول پہ چلا جاتا ہے۔ ایک بندہ جو بظاہر، اور میں بھی اس میں رائے رکھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے اقتدار میں آیا تھا، آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سب سے بڑا جن بنا ہوا ہے۔ کیا اس وجہ سے کہ وہ نظریاتی ہے؟ یہ وقت ہی ثابت کرے گا، کوئی بندہ یہ پریمپٹیولی نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، لیکن ابھی تک جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ فار سم ریزن عمران خان صاحب نے طے کر لی ہے کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر ڈیل کرنی ہے تو وہ کرنی جس میں ہر چیز میری مانی جائے، یا پھر میں نے اب ان کو بالکل ہی کھڈے لائن لگانا۔ اور آن دا فلپ سائڈ جنرل عاصم منیر صاحب بھی طے کر چکے ہیں کہ کوئی چکر نہیں، فی الحال یہ فی الحال کا لفظ بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عمران خان صاحب ایک 10 ایئر ایجنڈا کے تحت آئے تھے، 3 سال میں حکومت ختم ہوگی۔ نواز شریف وغیرہ اس وقت بھی کوئی 10 ایئر ایجنڈا سوچ کے آئے ہیں ود عاصم منیر، بلکہ جو ترمیم ہوئی ہے اس میں تو عاصم صاحب کے 10 ایئرز ورچولی شاید اشور بھی ہو گئے، لیکن آنے والے کل کا صرف اللہ بتا سکتے ہیں۔ اس لیے ان لوگوں پہ اعتبار نہ کیجیے جو کہیں جی 5 دن 10 دن 15 دن خان صاحب باہر تھے، اے تھے او، یہ کچھ جوتشی ہوتے نہیں، بس یہ اللہ کی مرضی رضا ہے چیزیں کس طرح ہوتی ہیں۔ لیکن جو فی الوقت نظر آ رہا ہے کہ ایک سیاسی برج کھڑا ہو گیا، اور اس کا جو رائیول ہے اس وقت ان ٹرمز آف پاکستان کی ہسٹری، بظاہر جو لوگوں کے دلوں کی بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، وہ صرف قائد اعظم ہے، وہ کسی اور کے برابر اس کو نہیں ٹھہراتے۔ انفیکٹ جو 500 دن انہوں نے قید گزاری، جو مقدمات فیس کیے ہیں، تو وہ قائم دائم ہے۔ فنلی انف ان کی پارٹی میں ملٹیپل ڈسپیوٹس ہیں، لیکن پارٹی کی مقبولیت اس لیے زندہ ہے کیونکہ عمران خان زندہ ہے۔ اب ایک نیا موڑ پچھلے 48 گھنٹے میں کھلا ہے، جہاں پہ رچرڈ گرنیل جو اسپیشل ایڈ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بنیں گے اسپیشل مشنز کے لیے، انہوں نے ٹویٹ کر دی عمران خان کے حق میں فی الوقت کہتے ہوئے کہ جناب عمران خان کو ریلیز کیا جائے۔ انہوں نے یہ ٹویٹ اس لیے کی کیونکہ جیو نے رپورٹ کیا کہ ایک اوپنلی ہوموسیکچول یعنی اوپنلی ہم جنس پرست آدمی ڈونلڈ ٹرمپ نے سلیکٹ کیا اپنے کسی پوزیشن کے لیے، اس کو لے کے انہوں نے ساتھ اپنی ٹویٹ جیسے کہ فری عمران خان اور وہ لگا دی۔ اس میں خیر جیو نے ڈیلیٹ کیا، پھر واپس لگا دی، یہ معاملات چلتے رہے، لیکن اس کی دیکھا دیکھی ایک ریپبلکن ایکس سینیٹر نے اس نے بھی ری ٹویٹ کر دی، اس کا جی بالکل عمران خان کو ریلیز کیا جائے، اور ایک چھوٹا سا مومنٹم بنا دیا گیا۔ اب اس کو جو پی ٹی آئی کے فیور میں لوگ ویلاگز بناتے ہیں، خبریں کرتے ہیں، وہ اس کو اتنا بڑھا کے پیش کر رہے ہیں، اور جو سرکار کے حق میں بات کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ معمولی جی گل ہے، بس سام لگا دیکھ لیں گے۔ تھوڑا سا نا دنیا درمیان میں ہوتی ہے، نہ یہ ایڈی وڈی گل ہے، نہ ہی کوئی ایڈی نکی جی گل ہے۔ پچھلے الیکشن پروسیس میں ہوا کیا ہے اس کو نوٹ کرنا چاہیے۔ جو پاکستانی مسلم ڈائسپورا تھا انہوں نے پہلی دفعہ اکٹھے ہو کے لابینگ کی، پہلے بھی کرتے تھے لیکن اتنے بڑے پیمانے پہ نہیں کی انہوں نے عمران خان کے لیے، کہ ایک بہت بڑی امید عمران خان کی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، پی ٹی آئی کی جڑی ہوئی تھی، اور شہباز گیل اور کئی جو پی ٹی آئی کے لوگ باہر ہیں، محیط پی زادہ صاحب، انہوں نے باقاعدہ لابی کر کے وہ ایک مومنٹم بنایا۔ اس کی وجہ سے کچھ ووٹ سوے ہوا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف، اور اس ووٹ سوے ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے جو پولیٹیشین ہوتا ہے بڑا کانا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کتوں ووٹ پہ کیوں پینے، میں کچھ نہ کچھ اکوموڈیٹ کرنا ہے۔ ول دس لیڈ ٹو ڈونلڈ ٹرمپ کالنگ پاکستان اینڈ سیئنگ عمران خان کو باہر نکال دو؟ یہ وقت بتائے گا، میری اپنی پرسنل رائے ہے کہ ایسے نہیں ہوگا۔ پولیٹیشینز اکثر اوقات لوگوں کے سینٹیمنٹ یوز کرتے ہیں ان کو گیلونائز کرنے کے لیے، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو پش کرنے کے لیے اپنی ڈائریکشن میں، بعد میں کرتے کچھ نہیں ہے، کرتے وہی مرضی ہیں جو ڈیپ اسٹیٹ اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے، اور آگے اس طرح موقف نہیں آتے۔ اوباما نے پورے امریکہ میں شور مچایا تھا یس وی کین، اور اوباما کیئر آئے گا اور چھا جائے گا، اور میں لوگوں کو فری ہیلتھ کیئر بانٹ دوں گا، 8 سال میں کچھ نہیں ہوا۔
8 سال اقتدار بہت ٹائم ہوتا ہے امریکہ کے اندر. تو کیمپین پرومسز ٹویٹس کیا وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہیں؟ میجورٹی آف دا ٹائمز نہیں کرتی. لیکن ایک طاقت ضرور بن گئی ہے امریکہ میں جو کنٹینیوسلی لابنگ کر رہی ہے عمران خان کے لیے. ہیں وہ سارے پاکستانی اور ان کے دلوں کے اندر سے عمران خان نہیں نکل پا رہا. اب یہ وہ پرابلم ہے جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ پھنسی ہے 70 سال میں کہ کسی کی محبت کسی کے دل میں سے کیسے نکالیں. بچپن میں ایک ڈبیٹ ہوا کرتی تھی کہ سم ونز ٹیررسٹ از سم ونز فریڈم فائٹر. یعنی کہ اگر ایک بندہ کسی کو دہشت گرد تصور کرتا ہے تو اصل میں وہ دوسرے بندے کے لیے ایک محب وطن فریڈم فائٹر ہوتا ہے جو آزادی کے لیے لڑ رہا ہوتا ہے. اور جب آپ لوگوں کو ٹیررسٹ لیبل کرتے ہیں تو آپ ان کے دلوں سے وہ آئیڈیا نہیں نکال سکتے. وی فار وینڈیٹا ایک مووی ہے, اس میں ایک بڑا فیمس ڈائلاگ ہے جو وی دیتا ہے, آئیڈیاز آر بلٹ پروف. گولیوں سے آئیڈیاز نہیں ختم ہو سکتے. تو جو عمران خان صاحب کی محبت ہے وہ صحیح ہے غلط ہے وہ ایک اور بحث ہے. مثلا ابھی ہم اس نوانس میں جا ہی نہیں رہے, لیکن جو وہ محبت ہے وہ آپ نہیں نکال پائے, نہ وہ پچھلے 500 دنوں میں نکال سکیں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گی جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی. یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے. لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ اگلے 500 دن میں بھی آپ نہیں نکال سکیں گے. انفیکٹ ہمیں اب یہاں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ عمران خان کی محبت اتنی زیادہ بڑھ کیسے گئی. اگر آپ یاد کریں عمران خان صاحب کا جو آخری سال تھا 21 اور 22 کا جو ٹرن اوور تھا فرام دسمبر ٹو جنوری, تو پاپولیرٹی لو تھی, معیشت سارٹ آف صحیح چل رہی تھی. آج سے کمپیئر کریں تو بہت ہی اچھی چل رہی تھی. لیکن اگر ہم ایک اپنے اسٹینڈرڈ سے کمپیئر کریں کہ پہلے کیا ہوتا رہا آپ کے, تو ڈاماڈول سی تھی. منسٹریز چینج ہوتی تھیں, کلیئرٹی نہیں تھی, پنجاب ایز اے صوبہ اگنور ہو رہا تھا, تو اتنی ایڈی کو پاپولیرٹی نہیں تھی. سو کے جب یو سی او کے کچھ جگہوں پہ الیکشن ہوئے تو نون لیگ جیتی. تو دی ازمپشن واز کہ جب یہ سرکار اپنے ٹینیور کے اینڈ پہ پہنچے گی تو بہت ٹف الیکشن ہوگا, بہت ٹف. یہ نہیں کہ عمران خان ختم ہو جائے, بہت ٹف الیکشن ہوگا. بلکہ اس طرح کا الیکشن ہوگا جیسا 2008 میں ہوا تھا. 2008 میں آخری ٹف الیکشن ہوا تھا پاکستان میں, جہاں پہ نون لیگ اور پی 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 نیک کے نیک چل رہے ہیں اور دھواں دھار ایک قسم کا الیکشن تھا. میں نے وہ سارے منظر وٹنس بھی کیے تھے, پورا پروسیس دیکھا بھی تھا. اس وقت میں او لیولز میں تھا, لیکن ہمیں ایک اسائنمنٹ ملی تھی کہ آبزرو کرنا ہے آپ نے الیکشن کو. خیر وہ ہو نہیں سکا, عدم اعتماد آ گیا, ہٹا دیا گیا. اسٹیبلشمنٹ اس میں ملوث تھی, کوئی شک نہیں. تو عمران خان کا جن تھوڑا سا بڑا ہوا. پھر عمران خان نے مقدمات بننا شروع ہوئے, وہ 100 ٹپ کے, وہ جن اور بڑا ہو گیا. پھر عمران خان صاحب کو اریسٹ کیا گیا, کالر سے گھسیٹا گیا, وہ جن اور بڑا ہو گیا. پھر جوڈیشری ٹیک اوور ہوئی, بیوروکریسی ٹیک اوور ہوئی, ظلم فسطائیت پھیلا, وہ جن بڑا ہوتے 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 ہر چیز سے بڑا ہو گیا. وہ ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ امر ہو گیا. اب 500 دن آف جیل کے بعد جہاں پہ ان کو وہ فیسلٹیز نہیں مل رہی جو زرداری صاحب کو ملی, جو نواز شریف صاحب کو ملی, جو شہباز شریف صاحب کو ملی, بلکہ میں کہوں گا تھوڑا سملر ہے ان کا جیل سینٹنس جس طرح کا لیٹ سے مریم نواز صاحبہ نے گزارا. مریم نواز صاحبہ تھوڑا زیادہ کیا گی کہ میں نے فرائنگ پین سے استریاں بھی کی, ایڈی تو کوئی گل نہیں سی, لیکن ٹفر تھا. جس طرح خواجہ سعد رفیق کو میری جیل, خواجہ سعد رفیق کی جیل بہت ٹف تھی, ان کے بھائی کی جیل بہت ٹف تھی, لیکن اتنی ٹف نہیں ملی جتنی جاوید ہاشمی کو ملی. جاوید ہاشمی صاحب کو بہت ٹف جیل ملی تھی اس زمانے میں جب ان کو سینٹنسنگ ہوئی تھی. لیکن خان صاحب کو ٹف جیل ملی, انہیں وہ کاٹ لی. آپ نے پارٹی میں تجربے کر لیے, پھوٹے پڑوا دی, کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا. جو ایوریج پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے, ووٹر ہے, اس کی کو ریلیشن عمران خان کے ساتھ ہے, کسی اور کے ساتھ نہیں. آج جدھر موجودہ گھڑی میں ہم کھڑے ہیں, اگر ہم دلوں پہ ہاتھ رکھیں تو سر فہرست رسپانسبل پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ 70 سال سے جن بناتے ہیں,
پھر توڑتے ہیں، پھر جن بناتے ہیں، پھر توڑتے ہیں۔ پہلا جن جو انہوں نے جمہوری پروسیس کو ڈیریل کرنے کے لیے بنایا وہ ذوالفقار علی بھٹو بنایا۔ دوسرا جن جو انہوں نے بنایا پولیٹیکل پروسیس کو ڈیریل کرنے کے لیے وہ نواز شریف بنایا۔ اور تیسرا جن جو انہوں نے بنایا وہ عمران خان بنایا۔ فرق صرف یہ ہے پچھلے دو جنہوں نے کہیں نہ کہیں کمپرومائز کر لیا جب ان پہ مشکل وقت آیا، عمران خان نے نہیں کیا فی الوقت ابھی تک۔ جہاں پہ ہم عمران خان صاحب کی خوبیاں دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ ہم ایک لارجر اسکیل میں پرابلم بھی دیکھ رہے ہیں۔ ایک انگلش کا ایڈیم ہے، این انسٹاپیبل فورس میٹس این اموویبل آبجیکٹ۔ اموویبل آبجیکٹ سے مراد وہ چیز جو ہٹائی نہیں جا سکتی۔ جب وہ ایسی قوت سے ملتی ہے جو رکتی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ڈسٹرکشن۔ مثالیں دی جاتی ہیں ہمیں سیریا کی، ہمیں کئی لوگ سمجھاتے ہیں کہ جی سیریا بن جائے گا اگر پاک فوج اور عوام سامنے کھڑی ہو جائے، اور عوام کو اپیل کی جاتی ہے کہ آپ مت کھڑے ہوئیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی اپیل کی جاتی ہے کہ فوج کو کہ جناب آپ پالیٹکس میں انٹرفیئر نہ کریں۔ لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آپ مظلوم کو نہیں کہہ سکتے کہ تم حق کی آواز نہ اٹھاؤ، جو ظالم ہے اسی کو کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی اس دفتر میں ابھی داخل ہو، سلمان کو چپیڑے مارے، مجھے چپیڑے مارے، ہمارے کپڑے پھاڑے، اور سلمان ریئیکٹ کر دے اور اس کو آگے سے چپیڑ مارنا شروع کر دے، تو قصوروار کون ہے؟ جس نے اٹیک کیا۔ تو ہماری جمہوریت پہ جس نے اٹیک کیا دے آر رسپانسبل۔ ہاؤیور فی الوقت ان سے پیچھے ہٹنے کی کوئی دور دور تک نشانی نظر نہیں آ رہی۔ اب اس کیس میں کیا کیا جائے؟ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب غلط پہ ہوتا ہے، اس کو نظر آتا ہے میں غلط پہ ہوں، تو وہ بیک فٹ لے لیتا ہے، وہ معذرت کرتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ریٹریٹ کرتا ہے۔ لیکن جہاں پہ اگلے یہی نہ تسلیم کریں کہ ہم غلط کرتے ہیں، ہم نے غلط کیا، ہم ہسٹوریکلی کرتے رہے، تو پھر تو اموویبل آبجیکٹ بن گیا۔ اور خان صاحب باقی سیاستدانوں کی طرح ڈیل کر کے اچھے وقت کا ویٹ نہیں کرنا چاہ رہے، کریں جو ہونا ہے ابھی کرو، تو ایک انسٹاپیبل فورس آ گئی۔ پسے گا کون؟ میں اور آپ۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اور آپ بری الزما ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسی کنڈیشن میں پیدا کیا ہے کہ جو ہماری کیپیسٹی میں ہم کرتے ہیں۔ ہاں، میں بھی انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا جو آخری لیکچر لگا ہے جہاں پہ انہوں نے سیریا بھی ڈسکس کیا، پھر ایک اور لیکچر آج لگایا ہے جہاں پہ انہوں نے پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ ڈسکس کیا، تو انہوں نے ایک بہت میں سمجھتا ہوں پتے کی بات کی۔ آپ ان سے سو اختلاف کر سکتے ہیں، اگری کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنی دین کو ان لوگوں سے مت جوڑیں۔ ان سے دین کی نہ بو آتی ہے، نہ ان کی شکلوں پہ دکھتا ہے۔ دین کے اندر آپ حق کی آواز بلند کریں، بار بار کریں، یہ دین کا فرض ہے۔ لیکن ان کو ایز دینی پیشوا مت دیکھیں، ان کو آپ ایز پولیٹیشنز دیکھیں، ایز ملٹری لیڈرز دیکھ لیں، ایز بیوروکریٹس دیکھ لیں۔ جب ان کو مذہبی پیشوا کی طرح دیکھتے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ یہ آئیڈیا جوڑ دیتے ہیں کہ دے کی ناٹ بی کوسچنڈ۔ پاکستان کے اندر ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مولوی بھی پالے ہیں اور سیکولر لبرل بھی پالے ہیں۔ کمال کا کھیل ہے کہ ایک طرف سے مدرسوں کو فنڈ کرتے ہیں، تنظیموں کو فنڈ کرتے ہیں، ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کھڑی کرتے ہیں، دوسری طرف سیکولرز اور ایلیٹ کو بھی تھپکی دے کے رکھتے ہیں۔ انہوں نے معاشرے کی وہ دو قوتیں جو معاشرے کے اندر سے چینج لاتے ہیں ان کو کنٹرول کیا ہوا، جھگڑا ہوا، جس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی ریلیجس ریزسٹنس نہیں شروع ہوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف۔ اور اس وقت جو آپ کی لٹراٹی ہے وہ بھی چپ کا روزہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے۔ اس میں کچھ عمران خان صاحب کی حکومت کا بھی کردار تھا، جب وہ اقتدار میں تھے انہوں نے بھی بہت ظلم کیا تھا۔ مثلا مجھے وہ کبھی نہیں بھولے گا جو پی ٹی ایم کے ساتھ ہوا تھا، محسن داوڑ کے ساتھیوں کے ساتھ تھا، 15 بندے شہید کر دیے تھے انہوں نے۔ تب مراد سعید صاحب چیختے تھے کہ جناب وہ لوگ شاید دہشت گرد تھے، تو وہ زخم ہیل ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے۔ اس میں ایک اور ریالٹی بھی آپ کو سمجھنی، بہت کمپلیکس ہے معاملہ، اتنا آسان نہیں جتنا لوگ پریزنٹ کر دیتے ہیں کہ جی وہاں سے ٹویٹ ہو کے تو بندہ چھڑتا، یا یہاں سے کوئی پریزنٹ کر دیتا ہے کہ جناب خان صاحب جو ہیں وہ جب ڈیل کریں گے تو پھر کچھ بنے گا، اسٹیبلشمنٹ ڈیل کے بغیر نہیں جائے گی۔ جو آپ کی عوام ہے نا، اس کی انٹرنیٹ ایکسیس کی وجہ سے دماغ پھٹ چکا ہے۔ انٹرنیٹ پہ کیا کیا ہے؟ انٹرنیٹ پہ دنیا کی ہر قسم کی انفارمیشن ہے 24 آورز اے ڈے جو کنٹینیوسلی اپ ڈیٹ ہو رہی ہے، آپ وہ کنزیوم کری جا رہے ہیں۔
آپ کسی چیز کو اس پیڈسٹل پہ بٹھا ہی نہیں پا رہے جس کے بعد آپ اس کو ٹرسٹ کر سکیں. ہر کسی کا اسکینڈل نکل آتا ہے, ہر کسی کے پرانے جھوٹے اسٹیٹمنٹ نکل آتے ہیں, پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ڈیل بنا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, پتہ چلتا ہے کوئی CIA بیکڈ ہے, کوئی موساد بیکڈ ہے, کوئی MI6 بیکڈ ہے. تو بندہ کتنے جائے؟ جو عام عوام ہے دے آر سمپل کریچرز, وہ اپنے روزی روٹی, بیوی بچے, جو اسلام کو مانتے ہیں, وہ اللہ آخرت کی پرواہ کرتے ہیں. یہ اتنے کمپلیکس معاملات ہوتے جا رہے ہیں کہ اب ان سے نکلنا ہی مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھار نا گرا اتنا تنگ بن جاتا ہے کہ اس کو کھولا نہیں جا پا رہا ہوتا. تو یہ سارے تجزیہ نگار سائنسدان بیٹھ کے روز جو گرا کھولتے ہیں, بند کرتے ہیں, یہ آپ کو ماموں بنا رہے ہیں. یہ گرا اسٹیبلشمنٹ سے بھی نہیں کھل رہا, جو 70 سال سے گرے کھول رہے ہیں. باجوہ صاحب نے کہا تھا نا کہ 70 سال کا تجربہ ہے حکومتیں کرانے کا, انہوں نے بھی سمجھ آ رہی کی کری ہے. وہ کدی یوٹیوبراں نوں پھڑ دینے, کدی صحافیاں نوں پھڑ دینے, کدی کسی نوں نوٹس دین دینے, کدی سیاستدانوں نوں تن دینے, کدی کچھ کر دینے. کبھی کبھی فیصل ووڈا کے ذریعے وہ ڈانٹ پڑواتے ہیں آج کی حکومت کو. لمحہ فکریہ تو ہے. میں شور ہوں کہ جتنے لوگ یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پولیٹیکل کانٹینٹ کنزیوم ہوتے ہیں, وہ فکر مند ہوتے ہیں ملک کے لیے. بیکاز عاصم صاحب نے چلے جانا ہے, خان صاحب نے چلے جانا ہے, ملک انشاءاللہ قائم دائم رہے گا اور رہنا چاہیے. آخری بات جو میں کرنا چاہوں گا کہ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سے 70 سال سے بڑی غلطیاں ہو رہی ہیں کیونکہ ہم پولیٹکس میں انٹرفیئر کرتے ہیں, لیکن اب ہم نے طے کر لیا ہم نہیں کریں گے. اس کے فوراً بعد ان کو ایکسٹینشن ملی تھی. اس لیول تک دوگلا پن اور جھوٹ اور فریب معاشرے میں عام ہو گیا. سو ان کنکلوژن یہ جملہ میرا یاد رکھیے گا کہ جب ایک اموویبل آبجیکٹ ایک انسٹاپیبل فورس کو ملتا ہے, تباہی ہوتی ہے. اور مجھے پاکستان کا فیوچر بلیک لگ رہا ہے, اچھا نہیں لگ رہا. اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے, سوسائٹی کے مورل فیبرک کے پوائنٹ آف ویو سے, ہماری پولیٹیکل جیو پالیٹکس میں انٹرفیئرنس کی طرف سے, ہم اب اور مسلمان ملکوں کے لیے آواز بھی اس طرح نہیں اٹھا پاتے, اتنے ہم کمزور کر دیے ہیں. لیکن ایسے لمحے میں کیونکہ مایوسی اسلام میں ہے نہیں, اجازت نہیں دیتا مایوس ہونا ایک مسلمان کو, آپ نے اپنے لیول پہ اسٹرگل کرنا ہے. لیکن کوئی ایسی چیز نہیں کرنی جو اللیگل ہو, کبھی بھی نہیں. وہ گناہ کے زمرے میں آتی ہے چیز. ہمیشہ کی طرح آپ سب کا سننے کا شکریہ. پاکستان زندہ باد. اسلامک ریاستیں جدھر ادھر ایگزسٹ کرتی ہیں, اللہ ان کو کامیاب کرے. اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن ایسے حاکم ہمارے ملک میں آئیں گے, ہم میں سے آئیں گے, جو واقعی ملک کا سوچیں گے, اپنا نہیں سوچیں گے. آپ کا سننے کا شکریہ.